فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، نعیم ناصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام ہے آپ کا سوال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ ناظرین، نماز سے متعلقہ مسائل اور نماز سے پہلے طہارت پر ہم ایک سے زائد پروگرام کر چکے۔ نماز سے متعلقہ مسائل جو ہیں وہ ہمارے جاری ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے قنوت وتر کے بارے میں بات کی اور اس سے جڑے ہوئے جتنے مسائل تھے اور آپ کے سوالات تھے اس پر بات کی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سترہ، جب نماز پڑھیں تو نماز پڑھتے ہوئے سترہ رکھنا چاہیے۔ سترہ کیا ہے، سترہ کہاں رکھا جائے گا، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اور سترہ رکھنا سنت ہے، واجب ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنے مہمان جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ صاحب سے رہنمائی لیں گے۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں اور آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ آپ اپنے سوالات ہمیں ضرور بھیجیں۔ آپ جب پروگرام سن رہے ہوں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ پروگرام سنتے ہوئے ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنے سوالات ضرور مینشن کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے اگلے پروگرامز میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ شیخ، جیسا کہ میں نے اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے یہ بات کہی کہ سترہ، تو ہم چاہیں گے کہ آج ہمیں آپ تفصیلی طور پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے کہ سترہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ تو سترہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سترہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پردہ یا رکاوٹ۔ ہر وہ چیز جو پردہ ہو یا جو رکاوٹ کے طور پر موجود ہو اس کو آپ سترہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن احادیث مبارکہ میں نمازی کے سامنے سترہ رکھنے کے حوالے سے جس سترے کا بیان آج ہم کر رہے ہیں، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نمازی اپنے سامنے رکھ کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، تاکہ اس کی توجہ جو ہے وہ منتشر نہ ہو، وہ اطمینان قلبی کے ساتھ خضوع خشوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر سکے۔ بے شک وہ چیز جو ہے وہ لکڑی کی کوئی بنی ہوئی چیز ہو، وہ پتھر ہو یا وہ دیوار ہو یا وہ ستون ہو یا کوئی بھی ایسی چیز، حتیٰ کہ درخت بھی ہو سکتا ہے، جو اس کے سامنے ایک رکاوٹ ہو جو دوسرے بندے کو گزرنے کے حوالے سے کہ وہ دوسرا گزرنے والا جو ہے اس سترے کی اگلی طرف سے گزرے، اس طرف سے نہ گزرے، تو یہ جو رکاوٹ ہے اس کو سترہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ دیوار ہو سکتی ہے، وہ درخت ہو سکتا ہے، وہ لکڑی کی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ جی، تو اس کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم مقدار بھی کوئی ہے؟ جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سترہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ سترہ جو ہے وہ کیسا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل، کجاوے کی جو پچھلی لکڑی ہے اس کی مثل جو ہے کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ جو کجاوا ہوتا ہے اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر جب انسان بیٹھتا ہے کاٹھی نما، تو یہ عموماً اس کی جو مقدار ہے وہ ایک ہاتھ ہوتی ہے۔ تو یہ مقدار جو ہے یہ کم از کم ہے۔ ایک ہاتھ سے مراد اتنا، یہاں تک؟ جی، ایک ہاتھ، یوں کر کے یہ ایک ہاتھ ہے۔ جی۔ تو اس کی یہ مقدار جو ہے کم از کم ہے، اور زیادہ مقدار میں یہ ہے کہ اگر آپ دیوار کی طرف کھڑے ہیں تو دیوار جتنی بھی اونچی ہو جائے، یا آپ کسی ستون کے سامنے کھڑے ہیں تو جتنا بھی ستون جو ہے وہ اونچا ہو جائے، یا آپ نے کسی صحرا کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے کسی درخت کو جو ہے وہ سترے کے طور پر اپنے سامنے رکھ لیا ہے، تو وہ اس کی جو بھی لمبائی ہے تو زیادہ، جی، اونچائی کی کوئی مقدار نہیں، میکسیمم جو ہے ہارڈ بھی ہو سکتا ہے، جی، زیادہ سے زیادہ کی کوئی مطلب مقدار متعین نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ہے وہ یہ مقدار ہے۔ لیکن ایک حدیث ایسی بھی موجود ہے، اگرچہ بعض اہل علم نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ضعیف قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کی سند جو ہے وہ قابل حجت ہے، اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ سنن ابو داود کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من لم یجد فلیخط خطا، کہ جو شخص ان میں سے کوئی بھی چیز نہ پائے، یعنی اصل حکم یہی ہے کہ کم از کم سترہ جو ہے وہ ایک ہاتھ اونچا یا اتنی بلندی یا اتنی مقدار والا ہونا چاہیے، پتھر کی شکل میں ہو، لکڑی کی شکل میں ہو، دیوار کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں۔ اور اگر کسی کو ان میں سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آگے جو ہے ایک لکیر مار لے گا
اور وہی لکیر جو ہے اس کے لیے سترہ کا کام دے گی۔ تو یہ حدیث ابو داود کے اندر موجود ہے۔ تو اصل جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اطمینان قلبی ہو جائے، آدمی جو ہے وہ خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو مجبوری کی حالت میں اگر آپ لکیر بھی مان لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی انسان کو کسی حد تک جو ہے وہ اطمینان اور خضوع خشوع جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھا، سترہ آپ نے فرمایا کہ سترہ جب کوئی بھی چیز ہو تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پوری توجہ سے اور انہماک کے ساتھ نماز میں کھڑا رہتا ہے، توجہ بڑھتی نہیں، منتشر نہیں ہوتی جی۔ تو اس کے یہ مقصد ہے۔ تو کیا اس کے ساتھ اس کے جو دیگر مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد کیا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور آگے سے کوئی گزرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سہولت پیدا ہو جائے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر سترہ رکھ دیا گیا ہے یا نمازی نے اپنے آگے سترہ رکھ لیا ہے تو اب کوئی آگے سے گزرنے والا اگر سترے کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اصل میں سترہ رکھنے کے حوالے سے ایک تو سہولت ہے نمازی کو جو نماز ادا کر رہا ہے کہ اس کو توجہ کے اندر اور اس کے انہماک کے اندر اور خضوع خشوع کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، نمازی جو سامنے سے گزرنے والا ہے اس کے لیے بھی سہولت ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کے اندر اور اسی طرح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40، کہ اگر کسی شخص کو جو نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پہ کیا گناہ ہے تو وہ 40 تک ٹھہرا رہے۔ اب اللہ کے نبی نے تو اس چیز کی وضاحت نہیں کی کہ وہ 40 کیا ہے، لیکن راوی کہتے ہیں، ابو النصر راوی جو ہیں، لا ادری اقال 40 یوما او شہرا او سنتا، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ آپ نے 40 دن کہا یا 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا۔ تو اب اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ 40 دن کم از کم کوئی اگر ہم لے لیں تو 40 دن تک رکنا جو ہے میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہو کہ آپ وہاں سے گزر جائیں۔ 40 دن کیا، میں تو کہتا ہوں آج کے وقت میں 40 گھنٹے بھی آپ کہہ لیں، میں کہتا ہوں 40 منٹ بھی نہیں کسی کے پاس ہوتے ہیں۔ آسان نہیں ہے جس طرح کی یہ ہماری زندگی تیز چل رہی ہے اور مشینری والی زندگی ہم جی رہے ہیں، آج کسی کے پاس 40 منٹ بھی نہیں ہوتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، جب کوئی شخص کسی شے کی طرف نماز پڑھے اور اس کو سترہ اس نے بنایا ہوا ہو، اور پھر کوئی آدمی جو ہے فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، کوئی آدمی جو ہے اس سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنا چاہ رہا ہو، دیکھ بھی رہا ہے کہ سترہ موجود ہے، اگر وہ گزرنا چاہتا ہے تو سترے کی اگلی سائڈ سے گزر جائے، اب وہ نمازی اور سترے کے درمیان سے گزر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلیدفعہ، یہ بندہ اس کو پیچھے ہٹائے، اس کے ساتھ جھگڑا کرے۔ آگے الفاظ یہ ہیں کہ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، اگر وہ انکار کرے، وہ پھر ضد کرے کہ نہیں میں نے یہاں سے گزرنا ہے، تو اس کے ساتھ لڑائی کرے۔ اور یہ لڑائی کیسے ہو رہی ہے؟ نماز کی حالت میں ہو رہی ہے، نماز کی حالت میں اس کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم اور اہمیت والی چیز ہے کہ اس کو کسی حالت میں آپ نے وہاں سے گزرنے نہیں دینا ہے۔ اور جو آگے الفاظ ہیں وہ اور زیادہ سخت ہیں، وہ یہ ہیں کہ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، وہ شیطان ہے، اس کو روکیں کہ وہ آپ کی نماز جو ہے اس کی توجہ کو خراب کر رہا ہے، اور پھر جب اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے تو پھر بھی وہ گزر رہا ہے، اس کے باوجود کہ آپ اس کو روک رہے ہیں، اس کو پیچھے اٹھا رہے ہیں، وہ ضد کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ شیطان کی بات مان رہا ہے، یا وہ شیطانی عمل کر رہا ہے، یا وہ خود شیطان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سترے کے آگے سے گزرنا جائز ہے، سترے کے آگے سے گزرنا جائز ہے، یعنی بندے اور نمازی اور سترے کے درمیان میں نہیں، سترے کی دوسری طرف سے گزرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سترہ رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آگے سے اگر کوئی گزرنا چاہتا ہے تو وہ گزر جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ سترہ نہیں رکھتے، بعض تو اہتمام کرتے ہیں، بعض لوگ سترہ نہیں رکھتے، اکیلے بھی ہوں، اور حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کے پاس مسجد میں یا چیز موجود بھی ہو تو وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا اس کو اہم نہیں سمجھتے، تو اس کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس صورت میں اگر کسی شخص کو گزرنا پڑ جائے یا اس سے گزرنا چاہے کوئی شخص، تو وہ کیا جس نمازی کے آگے سترہ نہیں ہے اس کے آگے سے گزر سکتا ہے؟ سترہ جو ہے یہ فرض یا واجب نہیں ہے،
اگر کوئی نمازی اپنے سامنے سترہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ یہ سترہ نماز کا رکن ہے نہ اس کے لیے شرط ہے۔ سترہ کی اہمیت ضرور ہے، یہ مستحب درجے کا یا سنت درجے کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کے پہلے دو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سترہ رکھ لیں، اگر کوئی گزرتا ہے تو اس کو روکیں، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو لڑائی کریں۔ اور اس سے پہلے جو روایت ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ علم ہو جائے کہ وہ 40 سال یا 40 مہینے یا 40 دن رکا رہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ یہاں سے گزرتا۔ بعض روایات ایسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے اور میں ایک گدی کے اوپر سوار ہو کر آیا، اور اس وقت میں بالغ ہو چکا تھا، احتلام کی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی بمنا الی غیر جدار، اللہ کے نبی منا میں نماز پڑھا رہے تھے بغیر دیوار کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یعنی دیوار بھی نہیں تھی اور سترہ بھی نہیں تھا۔ ایک روایت تو یہ اللہ کے نبی کا عمل جو ہے یہ ثابت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی بادیۃ لنا، اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے اور ہم اپنی دیہاتی بستی کے اندر موجود تھے۔ فصلی فی صحرا، تو آپ نے صحرا میں نماز پڑھی، بین یدیہ سترہ، اور آپ کے سامنے سترہ نہیں تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جہاں پر سترہ رکھنے کا حکم دیا اس کے ساتھ بسا اوقات بغیر سترے کے بھی نماز پڑھ لی۔ تو اگر سترہ رکھنا واجب اور فرض ہوتا تو اللہ کے نبی تو کبھی بھی نماز جو ہے وہ سترے کے بغیر نہ پڑھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سترہ رکھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن انسان کو سنت کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے اور سنت کے اوپر بھی انسان عمل کرے اور اس کو سترہ رکھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ بات تو اس کے حکم کی ہو گئی۔ سوال یہ تھا کہ سترہ نہیں رکھا ہوا تو اب کوئی آگے سے گزرتا ہے تو کوئی گزر سکتا ہے؟ جی، اگر ایک شخص نے اپنے آگے سترہ نہیں رکھا ہوا اور وہ نماز ادا کر رہا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے آگے سے کتنی مسافت سے ہم آگے سے گزر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں اہل علم کی دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کے آگے سے گزرا ہی نہیں جا سکتا ہے، بے شک میلوں کی مسافت ہو، لیکن یہ ایک مشکل ہے، آدمی مشقت میں پڑ جائے اور پھر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ بسا اوقات مسجد ہوتی ہے، اس کے سامنے آگے سڑک ہوتی ہے، تو یا مسجد ہے اس کے سامنے گلی ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے اپنے آگے سترہ نہیں رکھا ہوا، تو اس حوالے سے اہل علم کے ہاں دو آراء پائی جاتی ہیں کہ اس کے آگے سے کتنی مسافت سے آدمی گزر سکتا ہے۔ مسجد میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں تو سیدھی بات ہے کہ آگے دیوار آگے چلیں، اس کو آپ سترہ شمار کر لیں گے، لیکن ایک آدمی صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے تو صحرا میں کہاں تک جو ہے اس کے آگے سے بندہ نہیں گزر سکتا۔ تو بعض اہل علم کا خیال ہے کہ جہاں تک صحرا جا رہا ہے آگے اس کے کوئی درخت نہیں آ جاتا یا آگے کوئی بلڈنگ نہیں آ جاتی، کوئی رکاوٹ جب تک نہیں آ جاتی جو سترہ بن سکتی ہو، اس کے سامنے سے کوئی بندہ نہیں گزر سکتا ہے، بے شک کئی میل کی لمبی مسافت ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائے اس اعتبار سے درست نہیں ہے کہ اس میں انتہائی مشقت پائی جاتی ہے۔ آپ اتنے میلوں تک کہاں خیال رکھ سکتے ہیں یا کس کو آپ روک سکتے ہیں، اور پھر کس کو پتہ ہے کہ پیچھے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ 1 میل تک تو انسان کو نظر آتا ہے اور اس سے آگے نظر بھی نہیں آتا ہے۔ اور دوسرے جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نمازی کا جو حق ہے، یعنی جتنی جگہ اس کا حق ہے وہ یہ ہے سجدے والا مقام، یعنی جہاں تک وہ سجدہ کر رہا ہے، تو یہ نمازی کا حق ہے، اتنی جگہ اس کا حق ہے۔ اس سے آگے اگر کوئی آدمی گزر جاتا ہے تو وہ اس کے لیے گزرنا جائز ہے۔ اور اس کی تائید وہ 2 روایات بھی کرتی ہیں جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے آگے سے گزر رہا ہو تو آپ اس سے لڑائی کریں، اس کو روکیں۔ تو روکنا کہاں ہے؟ واضح بات ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہی روکیں گے، آپ دوڑ کر تو آگے نہیں جائیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی 1 کلومیٹر دور بندہ آگے سے گزر رہا ہے تو آپ یہاں سے دوڑ لگائیں گے، وہاں پہ جا کر اس کو روکنا شروع کریں گے۔ تو آپ اس کو جب روکیں گے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، اس طرح ہاتھ کریں گے اور اس کو وہاں سے پیچھے ہٹائیں گے۔ تو یہ حدیث بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو گزرنے کی ممانعت ہے نا، یہ اس حق والی جگہ سے گزرنے کی ممانعت ہے جو نمازی کا ایک حق ہے، یعنی کہ ایک جو صف ہوتی ہے، اگر آپ اس سے اگلی صف سے گزر جائیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہے۔
شیخ صالح العثیمین جو سعودی عرب کے معروف عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے بھی مقام میں سجدہ کی تحدید والے قول کو ترجیح دی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ آسانی کے لیے یہ قول جو ہے زیادہ راجح ہے، خاص طور پہ ایسی مساجد جہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے یا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر آپ ایک صف چھوڑ کر اس سے آگے گزر جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے اور اس حدیث کا مصداق نہیں بنیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، یہ بات تو ہو گئی کہ وہ کتنی مسافت تک گزر سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں مساجد، اگر ہم اپنی مساجد کی بات کریں تو وہاں یا تو اسپیشلی مطلب ایک خاص مقدار کے سترے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یا کرسیاں پڑی ہوتی ہیں ان نمازیوں کے بیٹھنے کے لیے جو کسی مرض میں مبتلا ہیں، ان کی سہولت کے لیے رکھی ہوتی ہیں، یا دیوار ہوتی ہے۔ تو کیا یہ دیوار، خاص طور پہ دیوار سترہ بن سکتی ہے؟ جی، جس طرح کہ میں نے سترہ کی تعریف میں یہ بیان کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو نمازی کے سامنے رکاوٹ ہو اور نمازی کے سامنے پردہ ہو وہ سترہ ہے، وہ بے شک دیوار ہو، وہ کرسی ہو، وہ ستون ہو، وہ درخت ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی نمازی بھی سامنے بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی گویا کہ اس کے لیے سترہ ہے۔ وہ اس انداز میں کہ ایک آدمی نے آگے سے گزرنا ہے اور سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، اگرچہ اس نے آمدن یا جان بوجھ کر اس کو اپنا سترہ نہیں بنایا، نماز سے سلام پھرا اور وہ باقی رختیں اپنی ادا کر رہا تھا، تو اگلی صفوں والے بندے جو ہیں وہ اس بندے کی بنیاد پر اس سے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ موسوعہ فقہیہ کویتیہ جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتفق الفقہاء علی انہ یصح ان یستتر المصلی بکل ما انتصب من الاشیاء، کہ تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نمازی آدمی جو ہے اپنے سامنے کوئی بھی چیز کھڑی کر کے اس کو سترہ بنا سکتا ہے، جیسے دیوار ہے یا درخت ہے یا اسی طرح ستون ہے یا لاٹھی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا تو اس کو گاڑ دیتے تھے اور وہاں اس کو سترہ بنا لیتے تھے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، تو ان میں سے کسی چیز، مثلا کوئی ایک آدمی اپنے سامنے اینٹیں تھوڑی سی جوڑ لیتا ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے اس کو آپ سترہ بنا سکتے ہیں۔ دیوار ان میں سے ایک بڑا سترہ ہے، بلکہ دیوار کی جو مقدار ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، تو دیوار جو ہو یا اور کوئی چیز ہو، یہ سب چیزیں سترہ بن سکتی ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے یہ بات کہی کہ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نمازی آگے بیٹھا ہوا ہے یا کوئی شخص بیٹھا ہے تو اس کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص نماز شروع کرتا ہے، اس کے سامنے آگے نمازی موجود ہے، اس کو سترہ بنا لیتا ہے، یا وہ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی تو اگلی صف میں وہ لوگ موجود تھے، اس صورت میں وہ سترہ بن گیا، تو نماز کے درمیان میں وہ آگے والا جو سترہ ہے جو شخص وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جی، جب تک تو وہ نمازی بیٹھا ہوا ہے وہ سترہ کے قائم مقامی ہے، لیکن اگر وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ آپ سمجھیں کہ اس کے سامنے سترہ نہیں ہوگا، پھر کوئی بھی گزرنے والا شخص جو ہے اس کو احتیاط کرنی ہوگی، یا تو وہ گزرے گا ہی نہیں، یا پھر اگر وہ کوئی سترہ کہیں پر، جس طرح کہ آج کل مساجد میں سترے بنے ہوئے موجود ہوتے ہیں، اگر کسی نے گزرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سترہ رکھے اور پھر وہاں سے اس کے آگے سے وہ گزر سکتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی اگر وہ شخص اٹھ کے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نمازی کا اب سترہ نہیں ہے۔ جی، تو جب اس نمازی کا اب سترہ موجود نہیں ہے، بغیر سترے کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بقیہ ایک رکعت ہے یا 2 رکعت ہیں، تو اس صورت میں یہ جو آگے سے جو شخص اٹھ کے گیا ہے اس کے لیے اٹھنا ٹھیک تھا؟ جی، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے نا کہ سامنے سے گزرنا، وہ ہے لو یعلم المار، مرہ یا مرو کا معنی ہوتا ہے بالکل سیدھ میں آگے سے گزر جانا۔ جو بندہ سامنے بیٹھا ہے اگر وہ تھوڑا سا کنارے ہو کر گزرے گا تو وہ مرہ یا مرو، یعنی کہ وہ کراس کرنا نہیں ہے، اس نے کراس نہیں کیا بلکہ وہ وہیں سے اٹھ کر چلا گیا ہے۔ بلکہ بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سامنے بیٹھا ہو تو اس کو اٹھ جانا زیادہ بہتر ہے، تاکہ یہ خدشہ جو ہے پیدا نہ ہو جائے کہ یہ بندہ اس کو سجدہ کر رہا ہے یا اس بندے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ خدشہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر یہ مرہ یا مرو نہیں بنتا۔ یہ تو سادہ مطلب ہے کہ وہ کھڑا تھا اور وہ گزر گیا، اس نے اس کو کراس نہیں کیا ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے ہاں عموماً جو قبلہ ہے وہ مغرب کی جانب ہے، جی جی، تو آپ کہتے ہیں کہ جو مرور ہے وہ شمال اور جنوب کی طرف جانا ہے؟ جی جی، مرور جو ہے وہ شمال کی طرف جانا نہیں، مرور نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو آدمی سامنے بیٹھا ہے اگر وہ اس کی ایک جانب سے گزرے گا تو اس نے بندے کو پورا تو نہیں کراس کیا، وہ اس کی ایک سائڈ سے گزر گیا ہے،
تو وہ مرور وہاں پہ نہیں ہوا ہے۔ اچھا جی، تو اس میں یہ بات تو ہے کہ وہ شخص سترہ بن گیا، وہ جماعت ہو رہی تھی تو چونکہ صفیں بنی ہوئی تھی تو آگے ایک شخص نے اپنی رکعت پوری کر لی، پچھلی صف کے ایک شخص کی 1-2 رکعت رہتی تھیں تو وہ خود سے گویا کہ وہ سترہ بن گیا۔ لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ ایک شخص بعد میں آیا، اس نے کسی اور کوئی سترہ رکھنے کی بجائے دیوار یا کوئی لکڑی رکھنے کی بجائے اس نے دیکھا کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، ذکر اذکار میں مصروف ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اس کو سترہ بنا کے، تو اس صورت میں یعنی آپ آ کے کسی شخص کو سترہ خود سے بناتے ہیں نیت اور ارادے کے ساتھ، تو یہ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بظاہر سترے کا مقصد تو پورا ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک بد اخلاقی ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہے، پتہ نہیں اس نے کب اٹھنا ہے، ممکن ہے وہ فوری اٹھنا چاہتا ہو اور آپ جو ہے اس کے پیچھے جا کر 4 رکعت نماز جو ہے وہ بھی لمبے لمبے سجدوں کے ساتھ اور پورے خشوع کے ساتھ آپ وہاں پر ادا کرنا شروع کر دیں، تو یہ گویا کہ ایک مسلمان بھائی کو اذیت آپ دے رہے ہیں، خاص طور پہ جب وہ یہ جانتا ہو کہ میں یہاں سے نہیں اٹھ سکتا۔ اور پھر اس میں ایک اور بڑی بدمزگی بسا اوقات پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کو جلدی ہونا تو وہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھے گا، اب وہ اضطراب کی حالت میں بار بار پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اس کے دیکھنے کی وجہ سے وہ پھر نماز کے اندر پورا خشوع اور توجہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور توجہ اس کی منتشر ہو جاتی ہے، تو اس میں دونوں ہی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کوئی بندہ بیٹھا اور اس کے پیچھے جا کر نماز شروع کر دیں، آپ کسی ستون کے سامنے، دیوار کے سامنے یا کسی اور چیز کو سترہ بنا کر آپ نماز ادا کریں، کسی فرد کو یا کسی انسان کو آپ سترہ نہ بنائیں جان بوجھ کر۔ اچھا، ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پہ جب جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے آگے سترہ موجود ہوتا ہے اور امام صاحب گویا کہ پہلی صف کے لوگوں کے لیے سترہ ہوتے ہیں اور پہلی صف جو ہے وہ دوسری صف والوں کے لیے سترہ ہوتی ہے، تو اس صورت میں امام صاحب اور پہلی صف کے درمیان سے گزرنا، یعنی جو پہلی صف ہے اور ان کا سترہ امام صاحب ہیں، تو پہلی صف والوں کے اور امام صاحب کے درمیان سے گزرنا ٹھیک ہوگا؟ جی، جو امام صاحب ہیں وہ پوری جماعت اور پورے مقتدی جتنی بھی صفیں ہیں ان سب کا سترہ امام صاحب ہیں۔ اگر کوئی شخص ان صفوں کے درمیان سے گزرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا اور اللہ کے نبی منا میں نماز پڑھا رہے تھے، تو میں بعض صفوں کے درمیان سے گزرا سواری کی حالت میں، اور میں نے اپنی گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود جو ہے میں ایک صف میں شامل ہو گیا، تو فلم ینکر علیہ احد، کسی شخص نے میرے اوپر انکار نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کے آگے سے آپ نہیں گزرتے ہیں، امام موجود ہیں، امام کے پیچھے آپ بے شک پہلی صف ہو، دوسری صف ہو، تیسری صف ہو، کہیں بھی آپ موجود ہوں، آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں، آپ کے لیے وہ جو ممانعت کی احادیث ہیں وہ اس کے اوپر ثابت نہیں ہوں گے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسانی حاجات کے مطابق وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی کا، اگر اس آدمی نے گزرنا ہے تو وہ کیسے گزرے گا؟ وہ صفوں کے درمیان سے ہی گزرے گا، تو بعض مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں، تو جو صفیں ہیں صفوں کے درمیان سے گزرنا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ امام صاحب کے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے، بے شک وہاں پر سترہ موجود ہو یا نہ ہو، سترہ اگر موجود ہے تو پھر آپ امام صاحب کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں، اور سترہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ امام صاحب کے آگے سے نہیں گزر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس اصول کی بات کریں نا جس پہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ جو ہم نے احادیث بھی کہ اگر وہ سترے اور نمازی کے درمیان سے کوئی گزرنا چاہے تو اس کو روکا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدیوں کا سترہ امام صاحب ہیں اور نمازیوں اور سترے کے درمیان میں گزرنا اس اصول کے طور پہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جی اور یہ ایک خاص صورت بنتی ہے تو اس میں یہ ایک طرح کی اجازت ہے۔ جی یہ ایک خاص شکل آپ کہہ لیں، ایک خاص شکل ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر یہ امام صاحب سترہ ہیں ساری صفوں کے لیے تو پھر یہ صورت کیا ہوگی کہ امام صاحب نے نماز ختم کی اور امام صاحب پہلی صف نے تو چونکہ امام صاحب کے ساتھ نماز مکمل کر لی تھی، دوسری صف میں لوگ بعد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا امام صاحب ان پہلی صف اور دوسری صف کے درمیان سے گزر سکتے ہیں؟ یہ بالکل وہی شکل ہے کہ جیسے آپ سترے کے آگے سے گزر رہے ہیں۔ اب امام صاحب نے جب نماز ختم کر لی تو پہلی صف والے تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب دوسری صف والے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک نماز ادا کر رہے ہیں، تو امام صاحب پہلی صف کے آگے سے تو گزر سکتے ہیں،
جو لوگ سلام پھیر کر بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن اگر امام صاحب اس طرح کریں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ پہلی صف کو کراس کر کے دوسری صف والوں کے آگے سے گزریں تو یہ ان کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ اس کا مطلب یہ ہوا، ہم بات کر رہے ہیں امام صاحب کی کہ وہ آگے سے گزر سکتے ہیں، تو گویا کہ جو دوسری صف ہے ان کے لیے پہلی صف سترہ ہے جی، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو نمازی اور سترے کے درمیان کا فاصلہ ہے وہ قریب قریب کوئی ایک صف کا ہی بنتا ہے۔ جی جی، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب قدرکم ینبغی ان یکون بین المصلی والسترہ، کہ نمازی اور سترہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی جب نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے سامنے جو سترہ رکھے گا وہ کتنی دور رکھنا ہے، ایک صف رکھنا ہے یا دو صف رکھنا ہے یا 100 فٹ دور جا کے رکھانا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو روایت بیان کی ہے اس میں فرماتے ہیں کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجدار ممر الشاۃ، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور سترہ جو ہے اس کے درمیان جو ہے بکری کے گزرنے کی جگہ ہوتی تھی۔ یہاں لفظ سترہ نہیں ہے، یہاں تو لفظ جدار ہے، یعنی دیوار، گویا کہ اللہ کے نبی دیوار کو سترہ بنا کے جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو بکری کے گزرنے کی جو جگہ ہے وہ ایک انڈرسٹوڈ ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تقریباً ایک صف کے برابر۔ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہو کر نماز پڑھی تو دیوار کعبہ اور آپ کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ تو یہ جگہ آپ یہاں تک ایک ہاتھ شمار کریں تو 3 ہاتھ وہ تقریباً ایک صف بن اتنا ہی جاتے بنتا ہے۔ ہاں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سترہ آپ کا ایک صف کے فاصلے پر یا 3 ہاتھ یا بکری کے گزرنے کی جو جگہ چاہیے ہوتی ہے، یا قریب قریب جہاں سجدہ کرتے ہیں اس سے تھوڑا سے مطلب، جی جی، آپ سجدے کی جگہ کے بالکل قریب جہاں پر آپ سجدہ آسانی سے کر سکیں، تو اتنا قریب آپ نے اپنے سترہ رکھنا ہے، اس کو بہت زیادہ دور نہیں رکھنا ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں بیت اللہ میں، یہاں بھی دیکھتے ہیں، وہاں بھی جا کے ہم نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہاں اتنا رش بھی ہوتا ہے اور کوئی اس بات کا خیال نہیں کرتا، گزر جاتے ہیں لوگ سامنے سے۔ تو کیا جیسے یہاں ہم نے یہی جو بات کی کہ امام صاحب کے اور مقتدیوں کے درمیان میں ایک خاص صورت ہے، وہاں بھی خاص صورت ہے یا بے احتیاطی ہے؟ بیت اللہ کے اندر یا مسجد نبوی کے اندر یا کسی بھی بڑی مسجد کے اندر کہیں بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہاں پر نمازی کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں، یہ نہیں، حکم وہی ہے تمام جگہوں پر۔ لیکن اگر وہاں سے گزرتے ہیں یا اہل علم نے اس کی کچھ گنجائش دی ہوئی ہے تو وہ دفع ضرر اور جلب منفعت اور مشقت کو دور کرنے کے لیے ان اصولوں کے تحت انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ بیت اللہ میں مثلا لوگ بیت اللہ کے بالکل قریب قریب طواف کر رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے والے پیچھے ہوتے ہیں، اب وہاں پہ طواف کو بھی نہیں روکا جا سکتا اور جنہوں نے نماز پڑھنی ہے ان کی نماز کو بھی نہیں روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی مشقت ہے کہ اس کو ہم دور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس مشقت کی وجہ سے اور اس ضرر کی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو آسانی کے لیے وہاں پر اگر کوئی اس طرح نماز پڑھ لے اور اس کے سامنے سترہ نہ ہو تو نہ وہ گناہ گار ہے اور نہ ہی اس کے سامنے سے گزرنے والے لوگ جو ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے کہ ہم نے آپ نے حدیث مبارکہ کا ذکر کیا کہ اگر آپ کو کوئی سترہ نہیں ملتا، دیوار نہیں ہے یا کوئی لکڑی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی کرسی نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لائن ایک لکیر لگا لیں اور آپ نماز پڑھ لیں۔ تو اس لکیر کو سامنے رکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مساجد میں جو قالین کی صف بندی کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں یا جو صفیں، دوسری صفیں جو ہمارے ہاں بنی ہوتی ہیں، بنی جانے والی جو صفیں ہیں، ان کے کنارے ہوتے ہیں موٹے موٹے کنارے، تو کیا وہ کنارہ، صف کا کنارہ یا لگی ہوئی لائن یہ بھی سترہ بن سکتی ہے؟ قالین کے اوپر پرنٹڈ لکیر ہو یا ویسے اس کے اوپر کوئی لکیر لگائی گئی ہو یا اسی طرح صفوں کا جو کنارہ ہے، اس کو سترہ نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک چیز پہلے سے موجود پڑی ہوئی ہے اور بچھی ہوئی ہے۔ سترے سے مراد وہ چیز ہے جو بلند ہو اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ آپ اس کو رکھیں یا اس کا آپ اہتمام کریں۔ جو لکیر کی اجازت ہے وہ اس شخص کے لیے ہے
جس کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے. اور پھر ویسے بھی جب ہم لکیر لگاتے ہیں صحرا کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ، تو لکیر اگر لگائی ہے نا آپ نے، تو وہ لکیر بھی بلند ہو جاتی ہے بسا اوقات. اگر مٹی کے اندر آپ لکیر لگاتے ہیں تو لکیر آپ کو باقاعدہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ لکیر لگائی ہے، آپ نے گویا کہ ایک اہتمام کیا ہے. لیکن قالین تو سارا پلین ہے، اس کے اوپر جو پرنٹڈ لکیر ہے وہ تو بالکل ثابت ہی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ آپ ایسے ہی کر لیں کہ صحرا جو ہوتا ہے بسا اوقات جب ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو صحرا بھی بالکل ایسے پلین ہو جاتا ہے. تو پھر تو صحرا کے اندر بھی مطلب کہ آپ کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس بات پہ ہم آئیں تو جس طرح صحرا کے اندر سترے کی ضرورت ہے، اسی طرح قالین کے اوپر بھی سترے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ جو روایت جس میں لکیر کا تذکرہ ہے، بعض اہل علم تو اس کو قابل حجت ہی نہیں مانتے ہیں، اگرچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو قابل حجت کہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قالین کی لکیر یا صف کی جو مٹھ ہے یہ سترہ نہیں بن سکتی ہے. صحیح. جب ہم نے صحرا کی بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سترے کا اہتمام صحرا میں بھی ہوگا اور مسجد میں بھی ہوگا، یا فرق ہے اس میں؟ جی، سترے کا اہتمام دونوں جگہوں پہ ہوگا. صحرا کے اندر تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے ساتھ نیزہ رکھتے تھے، یا آپ اپنی لاٹھی جو ہے وہ گاڑ دیا کرتے تھے، یا جو کجاوے کی لکڑی ہوتی تھی، کجاوا جو ہوتا تھا وہ سامنے رکھ لیا کرتے تھے. اور مسجد کے اندر بھی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب صحابہ کرام نماز ادا کرتے تو فوراً ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ہم کسی ستون کے سامنے کھڑے ہو کر یا دیوار کے سامنے، خاص طور پر مغرب کی نماز کے حوالے سے بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابہ مغرب کی نماز فرض سے پہلے یہ جو دو نفل ہم پڑھتے ہیں یہ پڑھنے کے لیے ستونوں کی طرف بھاگتے تھے، اور ستونوں کے سامنے کثرت سے اتنے زیادہ صحابہ یہ دو رکعتیں ادا کرنے والے ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والا آدمی یہ سمجھتا تھا کہ شاید نماز مغرب جو ہے وہ ہو گئی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر بھی سترے کا اہتمام کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ برکت دے. ناظرین، یہ تھا پروگرام جس میں ہم نے سترے پر بات کی کہ اب جب نماز پڑھیں تو نماز پڑھتے ہوئے سترہ رکھیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کا خشوع خضوع اور نماز میں توجہ اور انہماک باقی رہتا ہے. اور جو کسی شخص نے گزرنا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں اطمینان کی بات یہ ہے کہ وہ سترے کے آگے سے آرام سے گزر سکتا ہے. تو گویا کہ اس کے لیے سہولت ہے، آپ کی نماز میں خشوع خضوع باقی رہتا ہے. اگرچہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے، سنت ہے، تو اس سنت کا اہتمام کیا جانا چاہیے. ہم نے اس کے علاوہ دیگر جتنی اس سے متعلقہ چیزیں تھیں کہ سترے کی مقدار کیا ہوگی اور سترہ کیا کیا چیز بن سکتی ہے، اور اس کے دیگر جو اس سے متعلقہ مسائل تھے وہ آپ کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں نماز ہی سے متعلقہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.